یہ 20 نومبر 1979 کو منگل کے خوبصورت دن کی ایک سہانی صبح تھی۔ یہ اسلامی سال کا پہلا دن تھا، یعنی کہ یکم محرم الحرام کو منگل کا دن تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام حرم کعبہ میں امام شیخ عبداللہ بن سبیل نے دلکش، دل نشین اور خوبصورت قرأت قرآن پاک کے بعد فجر کی نماز کا سلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ قبضے کے اس وقت کعبۃ اللہ میں ہزاروں اور لاکھوں کے قریب نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سربراہ ایک 27 سالہ محمد بن عبداللہ قطعانی تھا، جس نے 4 سال مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل رماک آفیشیل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ اس کا دست راست جیمان تھا۔ جیمان کا تعلق ایک بدو خاندان اور قبیلہ سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سیلفی جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا۔ جیمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے برعکس 1978 میں سعودی حکومت نے اسے اس کے ساتھ سمیت گرفتار بھی کیا تھا۔ بعد میں رہائی ملنے کے باوجود اس کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا، اور 20 نومبر 1979 کا یہ ایک نہایت ہی بھیانک، خوفناک اور سیاہ ترین دن تھا کہ جب کعبۃ اللہ پر یعنی کہ خدا کے گھر پر حملہ ہوا۔ ان لوگوں نے 500 سے زائد ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور قبضہ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد پر قبضہ کر لیا۔ ان لوگوں نے انتہائی مشاہدے اور تجربے کے ساتھ حکمت عملی اختیار کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر 4 پائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی ہوئی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے۔ پھر اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے لاؤڈ سپیکر پکڑا اور عربی زبان میں ایک اعلان کیا کہ جس کا نام محمد بن عبداللہ قطعانی ہے وہ آ چکا ہے۔ اس اعلان کے ختم ہونے کے بعد مہدی، جس کا پورا نام محمد عبداللہ بن قطعانی تھا، اس نے سپیکر پکڑا اور اعلان کیا کہ میں اس صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں، میں اس نئی صدی کا مہدی ہوں۔ اس نا آشنا گروہ نے مقامی ابراہیم کے پاس جا کر لوگوں سے زبردستی بندوق کی نوک پر بیعت کروانے کا عمل شروع کر دیا۔ دوستو، کئی صدیاں گزر جانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ تمام مسلمان لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف سے دروازے بند کر دیا گئے، کسی کو نہ اندر آنے کی اجازت نہ باہر جانے کی اجازت تھی۔ سعودی حکومت نے اس خوفناک اور بھیانک واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجیں بغاوت کرنے والوں کے خلاف اور ان سے نمٹنے میں ناکام رہی۔ پھر سعودی حکومت نے اس وقت مواصلاتی نظام بند کر دیا تھا، لیکن وہ پھر سے ناکام رہے۔ جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی کہ اس وقت خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے تو تمام مسلمانوں میں غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس مقدس اور پاک مقام کو ناپاک دہشت گردوں سے صاف کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت سعودی حکومت کا فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ چل رہا تھا۔ فرانسیسی کمانڈو نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی۔ ناظرین محترم، چونکہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع تھا، جس کی وجہ سے سعودی اہلکار فرانسیسی کمانڈو کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ نگاہیں پاک فوج پر پڑی۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کی دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ پاکستان بیت اللہ کی دفاع کے لیے اقدامات کرے۔ دوستو، اس وقت پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ دوستو، پاک فوج تو سعودی حکومت کے کہنے سے پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی، چنانچہ SSG کے اسپیشل کمانڈو پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کر دیا گیا۔ دوستو، جن دہشت گردوں سے بیت اللہ کو خالی کروانے میں اور ان دہشت گردوں پر قابو پانے میں فرانسیسی کمانڈوز اور سعودی حکومت کی فوجیں ناکام رہیں، ان پر پاک فوج کے شاہینوں نے کس طرح قابو کیا اور بیت اللہ کو ان دہشت گردوں کے ناپاک لوگوں سے کس طرح پاک کروایا اور پوری دنیا میں
واضح پیغام بھیج دیا کہ جب بھی خانہ کعبہ پر کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا تو پاک فوج بغیر کچھ سوچے سمجھے، خوف اور خطروں کی پرواہ کیے بغیر، نتائج کو سامنے رکھے بغیر خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے چل پڑے گی۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ پر حملے کی خبر پاکستان میں پہنچی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے دعویٰ بول دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ حرم کعبہ جیسی پاک، اونچی شان والی اور تقدس والی جگہ پر ناپاک دہشت گرد وارد ہوئے۔ حالات اس قدر سنگین تھے کہ کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھڑ سکتی تھی۔ چنانچہ پاک فوج کی SSG کمانڈوز کا ایک دستہ سعودی عرب بھیجا گیا تاکہ بیت اللہ کو پاک اور صاف کروایا جائے اور لوگوں کو ان ظالموں کی قید سے آزاد کروایا جائے۔ ناظرین محترم، پاک آرمی کے اس دستے کی قیادت ایک مینیجر کو سونپی گئی۔ جب یہ آرمی والے حرم کعبہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضے کو ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ دوستو، پاک فوج کی کمانڈوز کا یہ ایک پروفیشنل طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے دشمن پر اچانک اور تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ لیکن یہاں پر معاملہ ذرا مختلف تھا کہ یہ بڑی تقدس والی اور پاک جگہ تھی اور اس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے، اور اگر ان دہشت گردوں کے ساتھ آمنے سامنے فائرنگ شروع ہو جاتی تو نہ صرف کہیں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی عزت کی پامالی کا بھی خدشہ تھا۔ دوستو، پاکستانی جانبازوں نے وہاں پہنچ کر فوری طور پر حکمت عملی شروع کر دی۔ کیمراز کی مدد سے ان ایریاز کا جائزہ لیا گیا جہاں دہشت گرد دندناتے پھر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مسلح افراد حرم کعبہ کے دروازوں پر تعینات کیے ہوئے تھے۔ دوستو، اس فوجی دستے کے لیڈر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس میجر نے سب سے پہلے اپنے جان بازوں کو بلایا اور ان سے خون پر حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیں گے۔ چنانچہ SSG کے تمام کمانڈوز نے اسے خوشی اور ایک سعادت سمجھتے ہوئے حلف دیا کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف کوئی بڑھا تو وہ سینہ سپر ہو جائیں گے اور اپنے سینے پر گولیاں کھائیں گے، مگر بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد دستے کے اس فوجی لیڈر نے اپنا رخ سعودی حکومت کی طرف موڑا اور ان سے درخواست کی کہ مسجد الحرام کے سین میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی حکمت عملی ہے کہ دہشت گردوں پر پانی کے ذریعے قابو پایا جائے گا۔ میجر نے مزید سعودی بادشاہ سے درخواست کی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے SSG کے کمانڈوز کو بیت اللہ کے سین اور چھت پر اترنے کی اجازت دی جائے۔ دوستو، کعبہ کے پاس 9 فلائی زون ہے۔ کوئی بھی چیز کعبہ کے اوپر فلائی نہیں کر سکتی، مگر کچھ دیر تعامل کے بعد اس کی بھی شاہ خالد نے اجازت مرحمت کر دی۔ پاک فوج کے اسپیشل سروس گروپ کے کمانڈوز کو صحن کعبہ میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اتارا جانے لگا۔ ایک طرف تو یہ کاروائی ہو رہی تھی تو دوسری طرف اس میجر کے حکم پر حرم کے صحن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس کاروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے افراد غیر محفوظ اور محفلوج ہو گئے تھے اور پاک فوج کے سنائپرز نے فضا ہی میں ان لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دوستو، اتنی دیر میں پاک فوج کے SSG کمانڈوز حرم کے صحن میں اتر گئے تو انہوں نے نیچے جا کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ پاک فوج کے دستے نے اپنے اس لیڈر کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے نڈر صورت میں دہشت گردوں کو ختم کر دیا اور قابو کر لیا۔ دہشت گردوں کو فوری طور پر گرفتار کر دیا گیا، تمام قیدیوں کو رہا کروایا گیا اور محمد بن عبداللہ قطعانی، جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ اس آپریشن کے درمیان ہلاک ہو گیا۔ دوستو، اس میجر کی ذہانت اور پاک فوج کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان میں حرم کعبہ کو ان ناپاک دہشت گردوں سے آزاد کروا دیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے آزاد کروانے والے اس SSG کمانڈوز کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان کا آرمی چیف بھی بنا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم اور دلکش سعادت پاکستان کو عطا فرمائی کہ جب حرم کعبہ پر آنچ آنے لگی تو پاک فوج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے نہ صرف حرم پاک کو آزاد کروایا بلکہ دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ ہونے کا لوہا بھی منوایا۔ ان حملہ آوروں اور ان کے لیڈر جیمان سمیت سب کو حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں جنوری 1980 میں سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ دوستو، اس 15 دن رہنے والی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ مکمل طور پر ٹھیک رہا۔ میجر جنرل پرویز مشرف اور پاک فوج کی ذہانت اور دلیری کی وجہ سے پاک فوج کا مرتبہ اور مقام پوری دنیا میں بلند و بالا ہو گیا، اور دشمنان اسلام خصوصاً اسرائیل اور امریکہ کو یہ پیغام بڑی صفائی سے مل گیا کہ اگر بیت اللہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کا مقابلہ پاک فوج سے ہوگا۔ دوستو، اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رماک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے ریڈ آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیوز تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔